اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کی ذات تین مین فیکٹرز کا مجموعہ: مٹی کا جسم، نمبر 2 اس کو زندہ رکھنے والی قوت روح، نمبر 3 نفس۔ اب ان میں سے 2 فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آلریڈی۔ روح کو ڈسکس کرنا تھا۔ روح سے ریلیٹڈ روحانیت ایک ایسا فیکٹر جو ہر انسان کے لیے شاید آبزرویشن کی بنیاد پہ مختلف ہو۔ البتہ ایک چیز ضرور ہے، روح خدا کے اس اعلیٰ ترین علم سے ریلیٹڈ ہے، ان حقائق سے ریلیٹڈ ہے کہ جس کے لیے انسان کا یہ علم جو ہے، لنگوسٹک علم جو ہے، ناکافی ہے، الفاظ نہیں ہیں، یعنی روحانیت کو ڈسکلوز کرنے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانیت ایک ایسا فیکٹر ہے، ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں انسان اپنی مرضی سے انٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اس کو اپنے من کی ایک لگن چاہیے ہوتی ہے، ایک پیار چاہیے ہوتا ہے خدا کی ذات سے، کیونکہ روح امر ربی سے متعلق ہے، اللہ کے حکم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو انسان جتنا اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو تابع کرتا چلا جاتا ہے، اپنی زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اس روحانیت کی دنیا میں خداوند تعالی خود ہی اس کو انٹر فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات ہوئی روحانیت کی دنیا میں انٹر ہو کے ان حقائق کو بیان کرنا۔ دوسرے جو روحانی دنیا کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے اس چیز سے ڈیفر کریں، لیکن بہرحال میری معلومات کے مطابق روحانی دنیا میں انٹر ہوتے ہی آپ جو کچھ آبزرو کرتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ نہیں رہتے اس کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ اب سب سے پہلا فیکٹر جب انسان روحانی دنیا میں انٹر ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک امانت ہے، راز ہے، انسان کو منع کر دیا جاتا ہے دوسرے لوگوں کو بتانے کے حوالے سے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روحانی دنیا میں انٹر ہوا، میں روحانی شخصیت ہوں، اور بہت ساری چیزیں روحانی دنیا کے حوالے سے اگر بیان کرتا ہے تو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلے سٹیپ پہ ہی انسان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں حوالے سے، نمبر 1 حکم کی بنیاد پہ، نمبر 2 الفاظ کے ناکافی ہونے کی بنیاد پہ، نمبر 3 احساسات اور جذبات انسان کے جو ہوتے ہیں، انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، انسان کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں، اس لیول کی ہوتی ہیں کہ ایون بینگ اے سائنٹسٹ بھی، بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ بھی انسان کو یقین نہیں آتا۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے انسان جب سائنس کو فوکس کرتا ہے، یعنی اسپیریچول ورلڈ میں رہ کے جب آپ سائنس کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو سائنس بچوں کا کھیل محسوس ہوتا ہے، سائنس کی کوئی حقیقت آپ کو محسوس نہیں ہوتی، سائنس ایسے لگتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس میٹیریل ورلڈ میں ہم سائنس کو ایک میریکل کہتے ہیں، ایک جادو کہتے ہیں، ایک معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود جب انسان روحانی دنیا میں ہوتا ہے اور پیچھے مڑ کے اگر وہ دیکھتا ہے سائنس کی دنیا کی طرف، تو اس کو یقین نہیں آتا کہ جب میں وہاں پہ تھا، اس دنیا میں تھا، میٹیریل ورلڈ میں تھا، میٹیریل کی دنیا میں میں سائنس کو ایک میریکل سمجھ رہا تھا۔ اب یہاں سے کھڑے ہو کے اسی سائنٹیفک اپروچ کو جب میں دیکھتا ہوں، سائنس کی دنیا کو دیکھتا ہوں، تو وہ بچوں کا کھیل نظر آتا ہے۔ تو
روحانی دنیا جو ہے اس بنیاد پہ اس قسم کی ہے کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اب روحانی دنیا میں انٹر ہونے والا کیونکہ ہوگا انتہائی پاکیزہ کردار کا مالک، اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی دنیا میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ روح سے ریلیٹڈ فیکٹرز اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب روح سے ریلیٹڈ فیکٹرز اس پہ اثر انداز ہیں تو وہ دوسروں کی بقا چاہتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ ہر انسان کو پیار کرتا ہے۔ جو برا انسان ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے لیکن اس کے کردار سے، لیکن ہر انسان سے وہ پیار کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ میرے پروردگار کا بندہ ہے۔ کوئی مخلوق کوئی بھی ہے اس سے پیار کرتا ہے، یہ میرے خدا کی میری مخلوق ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں کھڑا ہو کے جب دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ چیز دنیا والوں کو بتاؤں، لیکن جب اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے منع کیا گیا ہے یہ کچھ بتانے کے حوالے سے تو اس میں ایک کشمکش بھی ہوتی ہے۔ اس کشمکش میں وہ انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے بعض اوقات کہ اس کی ذات بذات خود جیسے تقسیم ہونے والی ہو، کیونکہ ایک طرف اس میں شدت ہوتی ہے خدا کی مخلوق کے لیے پیار کی، ان کی بقا کے حوالے سے کہ میں یہ چیز لوگوں کو بتاؤں کیونکہ اس میں میرے خدا کی مخلوق کا فائدہ ہے۔ دوسری طرف پھر اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں، مجھے تو منع کیا گیا ہے، یہ تو امانت ہے میرے خدا کی طرف سے، میں نے بتانی نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت تکلیف محسوس کرتا ہے انسان، کیونکہ دو الگ الگ سمتیں ہیں۔ ایک سمت میں وہ چاہتا ہے میں لوگوں کو بتاؤں، دوسری سمت میں چاہتا ہے کہ نہیں، جب میرے پروردگار نے منع کر دیا تو میں نے یہ چیز نہیں بتانی۔ تو اس پہ پھر جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اگر صبر کرتا ہے اس چیز پہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے کمال لیول کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں کو ان کی کھلی آنکھوں کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لوں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول لوں اور یہ آسمان پہ چڑھ آئیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو انسان اس اذیت سے گزر رہا ہوگا اس کو تو بہت سکون ملتا ہے، دل اتنا مطمئن ہو جائے گا کہ واقعی جب میرا پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ان کے سامنے آپ بیان کر بھی دیں تو بھی یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اگر میں ان کو بذات خود آسمان پہ لے آتا تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہتے ہم پہ جادو ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسپریچویلٹی کی ورلڈ جو ہے، یہ دنیا جو ہے اس لیول کی ہے کہ عام انسان کو یہ جادو فیل ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں رہنے والے، عام لباس میں اس دنیا میں پھرنے والے، ظاہری طور پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسپریچول ورلڈ کے کس لیول پہ ہیں۔ انتہائی سادہ قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، اس کے باوجود فقط اسپریچول ورلڈ والے لوگ شاید ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ عام سوسائٹی میں ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کچھ بتانے کا انسان کو الاؤ نہیں کیا جاتا، یہ راز ہیں خدا کی طرف سے۔ اسپریچول ورلڈ حقیقت میں بہت اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان کی اپنی رضا، اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن
اس لیول پہ پہنچنے والا خدا کا مطیع بھی اتنا ہوتا ہے کہ فقط اپنے خدا کے سامنے سر جھکائے رہتا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں کہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے اللہ کے، میرے رب کے امر سے متعلق ہے۔ کہیں پہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ روح اور چیز ہے، ملائکہ اور چیز ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی سے متعلق ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو یقیناً اس دنیا میں انٹر ہو کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان کے پاس نہ تو الفاظ ہیں، نہ تو ان احساسات کو بیان کر سکتا ہے، خود فیل کرتا ہے لیکن آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے اسی جسم کے ساتھ، انہی کانوں کے ساتھ سنتا بھی ہے، لیکن اس قدر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ممکن ہی کیسے ہے، ہاؤ اٹس پاسبل۔ تو ناممکنات کی دنیا کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو اس دنیا سے کھڑے ہو کے اگر ہم دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے۔ ناممکنات کی دنیا ہی اصل میں کیا ہے؟ اسپریچویلٹی کی دنیا ہے، بہت عظیم دنیا، خدا کی مکمل طور پہ اطاعت اور عطا کی دنیا ہے، اور یہ کمال کی دنیا ہے۔ مگر افسوس یہی ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے اس دنیا کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی کارنل ڈیزائر جو ہیں، اپنی جسمانی خواہشات کی طرف انسان زیادہ گیا ہے، اپنے جسم کا غلام بن گیا ہے، روحانیت کی دنیا کی طرف انسان نے قدم رکھا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اصل میں۔ تو یہ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بھی جاری رہے گا، روحانیت پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کچھ گائیڈ لائنز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا علم مجھ تک بھی پہنچتا رہے۔ کومنٹس کر کے ان چیزوں کے بارے میں ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔